ناول کا نام روح یار، جسے لکھا ہے سعیدہ شاہ نے۔ ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ سلیم، کسی بھی حالت میں ہمیں یہ کانٹریکٹ ملنا چاہیے، عارض ملک نے پارکنگ میں جاتے ہوئے فون پر بولا۔ جی سر، ضرور۔ فون پر اس کا جواب سن کر اس نے فون رکھ دیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے عارض ملک کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی۔ لمحوں کے لیے تو اسے یہ سب دھوکا لگا اور وہ لڑکی کے آگے بڑھنے لگی اور ایک گلی کی طرف چل پڑی۔ عارض گاڑی میں بیٹھا اس کا پیچھا کرنے لگا اور گلی کے کونے پر کھڑے لڑکی کا اندر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکی کے اندر جاتے ہی عارض گاڑی سے اترا اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ رہی ہوں، صبر کرو، اندر سے ایک عورت کی آواز آئی۔ دروازہ کھولتے ہی عارض چند پلوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ خالہ بھی؟ عارض نے بے یقینی سے کہا۔ عارض؟ زبیدہ بیگم نے عارض کو کہا، جو ان کو دیکھتے ہی اندر چل پڑا تھا۔ مشائم، جو ابھی تھکی ہاری بازار سے آئی تھی، باہر سے خالہ بھی کی آواز سن کر باہر کی طرف مڑی تھی کہ سامنے سے عارض کو آتے دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ عارض؟ مشائم نے حیرانی سے کہا۔ عارض، جو اپنا وہم سمجھ رہا تھا کہ مشائم کو 6 ماہ بعد دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ عارض، بات سنو۔ خالہ بھی کی آواز سے وہ دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ خالہ بھی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں پچھلے 6 مہینوں سے پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ کو ایک دفعہ بھی میری حالت پر رحم نہیں آیا؟ عارض افسردہ لہجے میں بولا۔ عارض خالہ بھی سے کہتا مشائم کی طرف مڑا، جو اب کمرے میں جا چکی تھی۔ چلو عارض مشائم کو حکم دیتے بولا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ۔ مشائم اپنا رخ موڑے بولی۔ عارض، جو اس کے انکار پر تپ اٹھا، اس کے جسم میں تبدیلی دیکھ کر اس کا دھیان اس کے بھرے ہوئے جسم پر گیا۔ تم پریگننٹ ہو؟ عارض کو ایک اور جھٹکا لگا۔ عارض کی بات سن کر مشائم نے اپنے گلے میں جھولتے دوپٹے سے اپنا آپ ڈھکا۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی مشائم، جاوید عارض نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عارض، یہ میری مشائم کی بات پوری ہونے سے پہلے عارض اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف بڑھا۔ خالہ بھی اب میرے ساتھ ہی رہے گی اور آپ نے مجھ سے میری اولاد کو چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ عارض مشائم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے گاڑی تک پہنچا۔ بیٹھو، عارض گاڑی کے پاس رکتے بولا۔ تم مشائم، بیٹھو گاڑی میں۔ مشائم کی بات پورے ہونے سے پہلے ہی عارض کے غصے سے بھرپور آواز گونجی۔ مشائم عارض کے غصے کو دیکھتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ گاڑی عارض کے گھر کے سامنے کی تو وہ غصے سے اترا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مشائم بھی اس کی پیروی کرتی اندر گئی۔ یہ سب کرنے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ مشائم عارض کے پیٹھ کو دیکھتے بولی۔ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ، تم نے مجھ سے 6 ماہ تک اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ عارض نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ میری اولاد ہے، آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ مشائم آنسوؤں کو قابو کرتے بولی۔ مشائم، جاوید، یہ اولاد میری ہے، اس کی رگوں میں میرا خون ہے۔ عارض مشائم کے بازو پکڑتے بولا۔ نہیں، یہ میری ہے، میں آپ کو کبھی بھی نہیں دوں گی۔ مشائم آنسوؤں کو بہاتے مشکل سے بولی۔ میں کورٹ سے آرڈر لے کر اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے دوسری شادی بھی کر لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ عارض مشائم کے بازو کو چھوڑتے ہوئے بولا۔ اس کی دوسری شادی کی بات سن کر مشائم بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ اب جاؤ، تیار ہو جاؤ، ہم حویلی جا رہے ہیں۔ عارض اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولا۔ رحابہ، جو کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی، کسی کی آواز آتے ہی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہی ٹیرس کی طرف بڑھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ عمار کو ٹیرس میں دیکھ کر وہ چیخی۔ بے وقوف، پاگل ہو گئی ہو جو چیخ رہی ہو؟ عمار اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اس طرح کون آتا ہے؟ عمار کا ہاتھ پیچھے کرتی رحابہ خفا ہوتے ہوئے بولی۔ عمار ملک آتا ہے۔ عمار کالر جھاڑتے ہوئے بولا۔ اچھا کام بتاؤ، رحابہ نے اسے شوخی کو دکھاتے ہوئے بولی۔ ویسے حد ہے، میں اتنی مشکل سے آیا ہوں اور تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ عمار رحابہ کی لاپرواہی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ چوڑیاں لایا تھا تمہارے لیے، وہ چوڑیاں کو آگے کرتے بولا۔ چوڑیوں کو دیکھ کر رحابہ کے چہرے میں خوشی کی لہر توڑ گئی اور اس نے اس کے ہاتھ سے نیلی کانچ کی چوڑیاں لے لیں۔ رحابہ ملک کو چوڑیاں سب سے زیادہ عزیز تھیں۔ شکریہ، رحابہ نے چوڑیاں پکڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے عمار سے کہا اور اندر جانے کے لیے پلٹی۔ سنو، عمار کی آواز پر وہ مڑی۔ ہاں، رحابہ نے کندھے اچکاتے پوچھا۔
کچھ نہیں عمار، مسکراتے کہتا اپنے کمرے کی ٹیرس پر چھلانگ لگا گیا۔ مشائم آج 6 مہینوں بعد ملک حویلی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عارض اسے سب سے پہلے یہاں ہی ڈھونڈنے آئے گا، اس لیے اس نے خالہ بی کا گھر چنا تھا۔ 6 مہینے پہلے اس کی زندگی ایک دم سے بدل گئی تھی۔ پورے راستے مشائم 6 ماہ پہلے کے واقعات سوچتی رہی۔ اس نے ملک حویلی میں اپنے امید سے ہونے کی خبر دے دی تھی اور ملک حویلی کے لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخر 4 سالوں بعد کوئی خوشخبری آئی تھی۔ ملک حویلی، جس کے سربراہ انور ملک اور ان کی زوجہ شائستہ تھیں، اور اس کی 2 اولادیں تھیں، جعفر ملک اور جاوید ملک۔ جعفر ملک اور مومنہ ملک کی 3 اولادیں تھیں، زبال، عمار اور رمیزہ ملک۔ جاوید ملک اور منزہ ملک کی 2 اولادیں، مشائم اور رحابہ۔ گاؤں میں واقع ملک حویلی اپنی مثال آپ پیش کرتی تھی اور انور ملک گاؤں کے سردار تھے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری جعفر ملک کو سونپی تھی اور اب یہ گدی زبال ملک کو مل رہی تھی۔ سفید رنگ وسیع لان، جس کی ایک طرف کوارٹر اور ایک طرف پول تھا، ٹرپل سٹوری پر مبنی حویلی تھی۔ لان سے اندر آتے ہوئے ایک ڈائننگ ہال تھا جو قیمتی اشیاء سے سجایا گیا تھا، اور ایک طرف کچن میں صوفے اور دیواروں پر تصویریں۔ کچن کے تھوڑے فاصلے پر دادا سائیں اور دادی سائیں، انور ملک اور شائستہ ملک کا کمرہ تھا۔ ہال کے درمیان سے سیڑھیاں، جس کی بائیں جانب جعفر ملک اور جاوید ملک کا کمرہ تھا اور دوسری جانب ایک کمرہ رحابہ اور مشائم کا، دوسرا کمرہ رمیزہ کا۔ رمیزہ کے کمرے سے چند سیڑھیوں کے گزر سے زبال اور عمار ملک کا کمرہ تھا۔ اس حویلی کے لوگوں کے مزاج ایک دوسرے سے بے حد مختلف تھے۔ السلام علیکم ماما، عارض حویلی میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں بولا۔ عارض کی آمد کا سن کر سب ہال میں آئے۔ آپا کیسی ہیں آپ؟ رحابہ خوشی سے چیختے مشائم کے گلے لگی۔ ہائے ہائے، آرام سے، اس حالت میں اس طرح نہیں ملتے۔ دادی سائیں نے مشائم کی جسامت کو دیکھتے رحابہ کو ٹوکا۔ بیٹا آپ اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ منزہ ملک مشائم سے کہتی عارض کی طرف متوجہ ہوئی۔ مشائم جو کب سے بے چینی میں کمرے میں ٹہل رہی تھی، عارض کے آتے ہی اس کے چلتے قدم رکے۔ چچی نے تمہیں آرام کرنے کو کہا تھا، چہل قدمی نہیں، عارض بیڈ پر بیٹھتے بولا۔ میں آپ کو یہ اولاد نہیں دوں گی، یہ میرے پاس رہے گی۔ مشائم جو کب سے خود پر قابو کیے تھی، عارض کے آتے ہی آنسوؤں سے اپنی پریشانی بتانے لگی۔ عارض نے بہت کم ہی اسے روتے دیکھا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور مشائم کا ہاتھ تھامے دوبارہ بیڈ کی طرف آیا۔ مشائم، اس معاملے میں ہم دوبارہ بات کریں گے، ابھی بہت وقت ہو گیا ہے۔ عارض تکیہ درست کرتے بولا۔ اب اس بات کا دوبارہ تم کوئی ذکر نہیں کرو گی عارض؟ لیکن میں مشائم کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عارض نے اس کے الفاظ ختم کر دیے۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں ساکت ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد عارض نے اسے دور ہٹا اور اپنی سائٹ پر آ کر مشائم کی طرف چہرہ کیے لیٹ گیا۔ مشائم، تم سو کیوں نہیں رہی؟ عارض نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ٹینشن میں نیند نہیں آتی۔ مشائم اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ یار میں بہت تھکا ہوا ہوں، ویسے بھی آج میں 6 ماہ بعد دوبارہ ساتھ لیٹا ہوں۔ عارض مشائم کو حصار میں لیتے بولا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی کمر سے ہلانے لگا۔ مشائم بھی اس کے حصار میں آتے تھوڑی پرسکون ہوئی اور آہستہ آہستہ نیند میں جانے لگی۔ نہیں نہیں، رحم کریں اماں اماں، یہ آوازیں سنتے ہی زبال ملک ہڑبڑا کر اٹھا۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ یہی ہو رہا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کرتا اور اسے یہ آوازیں آنا شروع ہو جاتیں اور روز رات اس آوازوں کی وجہ سے اٹھ جاتا اور اس کے بعد اسے چاہ کر بھی نیند نہ آتی۔ زوال اٹھا اور باہر لان کی طرف آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب نیند اس سے کوسوں دور ہے۔ عارض اٹھا اور مشائم کو سوتے دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ اس پر کمفرٹ درست کرتا کمرے سے باہر آیا۔ سیڑھیوں سے اترتے اس کی نظر سامنے لان میں بیٹھے زوال پر پڑی۔ کیسے ہو زوال؟ زوال جو آنکھیں مودے بیٹھا تھا، عارض کی آواز پر آنکھیں کھولی۔ ٹھیک ہوں، اور سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ عارض اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، مشائم بھی آئی ہے، زوال بات بدلتے بولا۔ اس کی بات بدلنے پر عارض کے لب مسکرائے۔ وہ جانتا تھا کہ زبال ملک تو بات بدلنے میں ماہر ہے۔ ہاں، وہ بھی آئی ہے، اور اب تو تم چاچو بننے والے ہو، عارض مسکراتے ہوئے بولا۔ مبارک ہو تمہیں۔ زبال نے
عام سے لہجے میں جواب دیا۔ زوال ملک کو آج تک کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ خود بھی اپنی مسکراہٹ کو بھول گیا تھا۔ زوال ملک جو 28 سال بھرپور جوان مرد تھا، اس کی بادامی آنکھیں جو دیکھنے والوں کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی، سفید رنگت، ہلکی داڑھی اور گھنی مونچھیں، کشادہ پیشانی، انابی ہونٹ جو کبھی نہیں مسکرائے تھے، اور کھڑی ناک۔ وہ ایک پرکشش مرد تھا، لیکن وہ اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ کچھ پتہ چلا اس کے بارے میں؟ عارض زوال کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں معلوم نہیں، زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ زوال نے عارض کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عارض ملک جو 29 سالہ خوش مزاج مرد تھا، اس کا روشن چہرہ اور نین نشق زوال جیسے تھے، لیکن اس کی مقناطیسی سرمئی آنکھیں جو دیکھنے والے کو جکڑ لیتی تھیں، اور شیب اس کے چہرے کو اور حسین بنا دیتا تھا۔ وہ دونوں ایک جیسی شکلیں تو رکھتے تھے، لیکن مزاج بالکل مختلف تھے۔ عارض خوش مزاج اور زوال کا مزاج اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ عارض دل میں اس کی پریشانی ختم ہونے کی دعا کرتا اٹھ گیا۔ زوال اس کو جاتے دیکھ کر دوبارہ آنکھیں موند لی۔ کہتے ہیں کہ نیا دن نئی امیدیں لاتا ہے۔ ملک حویلی پر دن کا سورج چڑھا، سب لوگ نئی امیدوں سے جاگے۔ ڈائننگ ہال میں سربراہی کرسی پر دادا سائیں اور اس کے ساتھ والی کرسی پر دادی سائیں بیٹھی تھیں۔ دادی سائیں کے ساتھ ہی مومنہ بیگم اور منزہ بیگم بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم۔ سیڑھیوں سے اترتے عارض اور مشائم نے بلند آواز میں کہا، نوری ناشتہ لگاؤ۔ مومنہ بیگم کی آواز سن کر کچن میں کام کرتی نوری کے ہاتھوں میں تیزی آئی۔ عارض زوال اٹھ گیا؟ دادی سائیں نے عارض سے پوچھا۔ جی اٹھ گیا ہوں، زوال کی روب دار آواز آئی، اور اس نے دادی سائیں اور دادا سائیں سے جھک کر سلام کیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ مومنہ بیگم نے زوال کی تھکی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ پچھلے 4 سال سے سو نہیں سکا ہوگا۔ وہ دن رات اس کی تکلیف کم ہونے کی دعا مانگتی تھیں۔ اماں سائیں شہر جا رہا ہوں، شام تک لوٹ آؤں گا، زوال جوس کا گلاس پکڑتے بولا۔ آج تو بہت کمال لگ رہے ہو، عارض نے زوال کو دیکھتے تنگ کیا۔ زوال جو براؤن شلوار قمیض کالا کوٹ پہنے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ اس طرح کے ڈائلاگ اپنی بیوی کے لیے رکھا کر، زوال نے عارض کو فوراً جواب دیا۔ وہ دن قریب ہی ہے جب کوئی تمہیں بھی سراہے گا اور تم بھی اس کی تعریف کرو گے، کسی سے محبت کا اظہار کرو گے، اور وہ تمہاری ساری تلخیوں کو خوشیوں میں بدل دے گی۔ لیکن افسوس، تمہاری انا تمہیں اجازت نہیں دے رہی تم اس سے محبت کا اظہار کرو، تم وہ بس اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتے ہو۔ عارض کرسی سے اٹھتے ہوئے زوال کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی سچائی سے آگاہ کر رہا تھا۔ ان 4 سالوں میں اس بات کا دوبارہ کبھی ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن آج عارض نے زوال کی بکھری حالت کو دیکھتے ہوئے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ ہاں، میں اس سے کبھی محبت کا اظہار نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا پھر سے کوئی جعفر ملک کسی آرزو ملک کی خاطر کسی کو برباد کرے۔ زوال رخ موڑے کرب زدہ لہجے میں بولا۔ زوال جعفر ملک کے دل میں ہمیشہ سے ہی آرزو ملک تھی۔ مومنہ ملک کبھی بھی اس کی جگہ نہ بنا پائی، اور تمہارے دل میں بھی راسبہ ہے اور کوئی آرزو نہیں داخل ہوگی، عارض نے زوال کو باور کروایا۔ لیکن ان سب میں میرا کیا قصور تھا؟ ماں پیدا ہوتے ہی چلی گئی، میرا کون سا رشتہ میرے پاس رہا؟ عارض ہاتھ پیچھے کرتے کہتا۔ اس کی بات سن کر زوال رخ موڑ کر اسے دیکھتا اور بے ساختہ اسے گلے لگاتا۔ تمہارے پاس 2 بھائی ہیں، میں، اماں سائیں ہیں، اور آئندہ کے بعد کبھی اپنے آپ کو سوتیلا مت کہنا، ورنہ تمہاری بیوی کے سامنے ماروں گا، زوال اس سے الگ ہوتے سے سخت لہجے میں کہتا۔ ویسے بڑا میں ہوں اور روب جھاڑنا کوئی تم سے سیکھے، عارض مسکراتے ہوئے بولتا۔ صرف 1 سال بڑے ہو، زوال کہتا بھائی کو رک کر گیا۔ اس کے ساتھ ہماری قسط نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔